अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 और इसमें जो रीडिंग टेक्स्ट है वो हम पढ़ेंगे एजुकेशनल एग्जीबिशन। यूनिट 4 का नाम है एक्सप्लोरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ और रीडिंग टेक्स्ट है एजुकेशनल एग्जीबिशन। The management of the Government High School No. 2 Shikarpur has organized an educational exhibition in the school playground. गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 शिकारपुर की इंतज़ामिया ने, यानी शिकारपुर में ये स्कूल है जिसका नाम है गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2, और वहाँ की मैनेजमेंट ने अपने स्कूल ग्राउंड में एक एजुकेशनल एग्जीबिशन या तालीमी मेले का इनेकाद किया है। Students and their parents have been invited to the exhibition to enable them explore various available educational opportunities that the students can think about. बच्चों को और उनके पेरेंट्स को इस एग्ज़िबिशन में बुलाया गया है, उन्हें दावत दी गई है ताकि वो आएँ और मुख्तलिफ़ एजुकेशनल स्टॉल्स का दौरा करें और उनके बारे में मालूमात हासिल करें। एजुकेशनल स्टॉल्स, कल्चरल स्टॉल्स along with various food stalls have been set up nicely. अब इस एग्ज़िबिशन में एजुकेशनल स्टॉल्स लगाए गए हैं, कल्चरल स्टॉल्स लगाए गए हैं और उसके साथ साथ खाने पीने के स्टॉल्स का भी एक बहुत अच्छा सेटअप लगाया गया है। With wonderful cultural music play in the background to make the environment lovely. अब इन स्टॉल्स में साथ साथ म्यूज़िक का इंतज़ाम भी है जो एक बहुत खूबसूरत और एक बहुत अच्छा सा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे। स्टूडेंट्स विद देयर पेरेंट्स आर वॉकिंग अराउंड एंड विजिटिंग वेरियस स्टॉल्स। वेरियस कहते हैं मुख्तलिफ को। बच्चे और उनके वालिदैन मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा कर रहे हैं। तो है सीन 1 में क्या है कि जुमा सीज अनम, रहमत एंड माजिद एंटरिंग द स्कूल गेट। जुमा ने देखा अनम, रहमत और माजिद स्कूल गेट से अंदर दाखिल हो रहे हैं। ही क्विकली गेट्स अप फ्रॉम द बेंच एंड स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स देम। वो बेंच से उठा और उनकी तरफ गया। They are all excited about seeing the variety of stalls in the school. वो सब स्कूल्स में मुख्तलिफ स्टॉल्स की वैरायटी देखकर बहुत खुश थे। They decided to visit the agriculture stall first. सबसे पहले उन्हें एग्रीकल्चर स्टॉल का दौरा करने का इरादा किया। एग्रीकल्चर स्टॉल, अब यहाँ पे जुमा ने कहा इन अ वेलकमिंग वे, जुमा ने खुश आमदीद करते हुए कहा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर स्कूल, हमारे स्कूल में खुश आमदीद। अब ये डायलॉग्स हैं एक्सपर्ट्स और स्टूडेंट्स के दरमियान। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट ने क्या कहा, वेलकम, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द एग्रीकल्चर स्टॉल। सर कैन यू प्लीज़ टेल मी अबाउट द स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। सर क्या आप मुझे एग्रीकल्चर के पाकिस्तान में स्कोप के बारे में कुछ बता सकते हैं। वेल आई एम ग्लैड टू नो दैट यू आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोफेशन। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आप इस फील्ड में दिलचस्पी रखते हैं। ग्लैड का मतलब है खुशी, एक्साइटेड, हैप्पी, ग्लैड, खुशी। माई चाइल्ड यू नो, मेरे बच्चों तुम जानते हो दैट पाकिस्तान इज़ एन कल्चरल कंट्री, कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। एंड देयर आर मैनी अपॉर्चुनिटीज़ इन दिस फील्ड, और इस फील्ड में बहुत से मौक़े हैं। इंटरव्यूइंग, मुदाखलत करते हुए। व्हाट अपॉर्चुनिटीज़, किस किस्म के मौक़े। कैन आई आल्सो वेल दीज अपॉर्चुनिटीज़ बीइंग अ गर्ल, क्या मैं एक लड़की होने की हैसियत से ये मौक़े या ये फ़ायदे हासिल कर सकती हूँ, अवेल कर सकती हूँ। अवेल मीन हासिल करना, लेना। क्या मैं भी ये इस मौके से फ़ायदा उठा सकती हूँ, क्या मैं भी ये फ़ायदा ले सकती हूँ। एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट रिप्लाइंग इंथुजिस्टिकली। रिप्लाई मीन जवाब देना, इंथुजिस्टिकली मीन बहुत पुरजोश होकर।
ایکسپرٹ نے بہت جوش سے جواب دیا، یس وائی ناٹ، ہاں کیوں نہیں۔ دیر آر اے نمبر آف یونیورسٹیز ان پاکستان، پاکستان میں بہت سی یونیورسٹیز ہیں، ویئر بوائز اینڈ گرلز آر ریسرچنگ آن سوائل، سیڈ، واٹر، انوائرمنٹ ایز ایگریکلچرل ایکسپرٹ۔ پاکستان میں بہت سی یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ لڑکے اور لڑکیاں ایک زرعی ایکسپرٹ کی حیثیت سے مٹی، بیج، پانی اور ماحول پہ ریسرچ کر رہے ہیں۔ ون آف یو کین بیکم این ایکسپرٹ، آپ میں سے کوئی بھی ایکسپرٹ بن سکتا ہے، اف یو اسٹڈی ایگریکلچر، اگر آپ ایگریکلچر کو اسٹڈی کرو، یعنی اگر آپ زرعی تعلیم حاصل کریں گے، زراعت میں تعلیم حاصل کریں گے تو آپ بھی زرعی ماہر بن سکتے ہیں۔ واؤ گریٹ، آئی ڈڈ ناٹ نو اباؤٹ دس ارلیئر۔ واؤ گریٹ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے اس کے بارے میں پہلے نہیں معلوم تھا۔ فار می، میرے لیے یا میرا خیال تھا، ایگریکلچر از اونلی اباؤٹ گروئنگ کراپس ایز اے فارمر، میرا خیال تھا کہ جو ایگریکلچر ہے وہ صرف فصلیں اگانے کا نام ہے، ایک کاشتکار بن جائیں، کسان بن جائیں اور فصلیں اگاتے رہیں، میرے خیال میں ایگریکلچر یہ تھا۔ نو دیٹس اے myth، نہیں ایسا نہیں ہے، یہ تو ایک پہیلی ہے، یہ myth ہے۔ اب myth کا مطلب ہے کہ کچھ ایسی باتیں جن پہ کچھ لوگ یقین کریں نہ کریں، جو سچی ہوں یا نہ ہوں، دیٹ از myth in انگلش، اسے myth کہتے ہیں انگلش میں۔ دیر آر مینی برانچز آف ایگریکلچر، ایگریکلچر کی بہت سی برانچز ہیں، بٹ دا میجر ونز آر، لیکن ان میں جو زیادہ اہم ہیں وہ یہ ہیں: ایگرونومی، ہارٹیکلچر، ایگریکلچرل انجینئرنگ، ایگریکلچرل اکنامکس اینڈ اینیمل سائنس۔ دس از ریئلی انٹرسٹنگ، could you please explain these specialized branches of agriculture؟ یہ تو بہت دلچسپ ہے، کیا آپ ان اسپیشل برانچز کو مزید ایکسپلین کریں گے؟ شیور، بالکل۔ یور موٹیویشن ریفلیکٹس یور انٹرسٹ ان ایگریکلچر، آپ کا جو موٹیویشن ہے، موٹیویشن سے یہ مراد یہ ہے کہ بچے جو اس بارے میں مزید سوال کر رہے ہیں، تو ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں بچوں سے کہ آپ کا موٹیویشن دیکھ کے، آپ کا انٹرسٹ دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اس بارے میں، یعنی زراعت کے بارے میں مزید معلومات چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں۔ ٹرننگ ٹورڈس، ایکسپرٹ نے یہ کہا بچوں کو، اور ساتھ ہی مڑا، کس طرف مڑا؟ جہاں پہ انہوں نے بہت ویل ڈسپلیڈ ماڈلز رکھے ہوئے تھے، اچھے انداز میں اپنے ماڈل رکھے ہوئے تھے، اس کے بعد اس نے ایلیبوریٹ کرنا شروع کیا، یعنی بچوں کو تفصیل سے بتانا شروع کیا، ماڈلز کے ذریعے سے بچوں کو سمجھانا شروع کیا۔ اب وہ کیا سمجھا رہے ہیں؟ وہ بچوں کو سمجھا رہے ہیں ایگریکلچر کی جو میجر فیلڈز تھیں، جن کے بارے میں ابھی ہم نے اوپر پڑھا۔ تو سب سے پہلے وہ بتا رہے ہیں ایگرونومی کے بارے میں۔ ایگرونومی ڈیلز ود سوائل مینجمنٹ اینڈ دا گروئنگ آف کراپس، یعنی جو فیلڈ ہے زراعت کی، ایگرونومی، اس میں مٹی، سوائل مینجمنٹ اینڈ گروئنگ آف کراپس، فصلوں کی کاشت کے بارے میں اور سوائل مینجمنٹ کے بارے میں پڑھا جاتا ہے۔ ہارٹیکلچر ڈیلز ود دا کلٹیویشن آف فروٹس، ویجیٹیبلس اینڈ فلاورس۔ ہارٹیکلچر فروٹس، ویجیٹیبلس اور فلاور کی کاشت کے بارے میں ہے۔ کلٹیویشن کہتے ہیں کاشت کو، یعنی ہارٹیکلچر میں سبزیوں، پھلوں اور پھولوں کی کاشت کے بارے میں پڑھا جاتا ہے۔ ایگریکلچر انجینئرنگ انوالوز نالج آف فارم مشینز اینڈ اکوپمنٹ، اکوپمنٹ کہتے ہیں اوزار کو۔ ایگریکلچر انجینئرنگ جو ہے وہ اس میں فارم مشینز کا نالج اور مشینوں اور اوزار جو استعمال ہوتے ہیں کاشتکاری میں، اس کے بارے میں ہے، اس کا علم حاصل کرنے کے لیے ایگریکلچر انجینئرنگ کو اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ It also deals with developing new system and practicing
to address problems facing agriculture. اور اس کے علاوہ یہ جو فیلڈ ہے یہ ایگریکلچر میں پیش آنے والی مشکلات اور ان کے پرابلمس کو سولو کرنے کے بارے میں بھی ریسرچ کرتی ہے، اس کے بارے میں بھی ہے۔ ایگریکلچر اکنامکس ڈیلز ود دا بزنس سائڈ آف فارمنگ۔ جو ایگریکلچر اکنامکس ہے وہ فارمنگ، جو لوگ بزنس کرتے ہیں وہ اس والی برانچ کو پڑھتے ہیں تو اس بارے میں مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ یعنی ایگریکلچر اکنامکس جو ہے یہ بزنس سائڈ کے بارے میں ہے۔ اینیمل سائنس از بیسیکلی دا بریڈنگ اینڈ کیئرنگ آف اینیملز فار اسپیسیفک پرپز سچ ایز فار دیئر میٹ، ملک اینڈ فر۔ جو اینیمل سائنس ہے وہ خاص طور پہ جانوروں کی افزائش نسل، یعنی جانوروں کو خاص اس مقصد کے لیے پالا جائے، ان کی کیئر کی جائے کہ پھر ان سے گوشت، دودھ اور اس قسم کی چیزیں حاصل کی جائیں گی۔ دا اسٹوڈنٹس تھینکس ایکسپرٹ، بچوں نے ایکسپرٹس کا شکریہ ادا کیا اینڈ موو ٹورڈز دا نیکسٹ اسٹال، اور اگلے اسٹال کی طرف بڑھ گئے۔ اگلے اسٹال کو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔